بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ کہانی ایسی ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔ چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ہم چارسدہ میں رہا کرتے تھے، جبکہ چچا جان کا گھر ثوابی میں تھا۔ میری نسبت بچپن سے ہی چچا کے بیٹے اسرار کے ساتھ طے ہو گئی تھی۔ وہ انجینئرنگ کالج میں پڑھتے تھے اور کبھی کبھی امی ابو سے ملنے آ جایا کرتے تھے۔ اسرار بہت ہینڈسم تھے، وہ مجھے پسند کرتے تھے اور میں بھی انہیں چاہتی تھی۔ ایف اے پاس کر لیا تو چچا چچی شادی کی تاریخ لینے آ گئے۔ میں نے ان کو خوش دلی سے خوش آمدید کہا، لیکن تھوڑی اداس بھی ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے ان کے امی ابو کا نہیں ان کا انتظار ہوتا تھا۔ اسی لیے تو ان کے امی ابو کے بھی اتنے چاؤ اٹھاتی تھی تاکہ وہ بار بار آئیں اور ان کے ساتھ اسرار بھی آئیں۔ لیکن چچی نے بتایا کہ اسرار کے فائنل ایگزامز ہو رہے ہیں، وہ اسی لیے نہیں آ پا رہا۔ لیکن شادی کی تاریخ طے ہو گئی، مٹھائیاں بانٹتی گئیں اور پھر شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ میں بہت خوش تھی کہ نئی زندگی کی طرف جا رہی ہوں۔ چچا جان کا گھر دیکھا بھالا تھا، کوئی اجنبیت نہیں تھی، اسی لیے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود بھی مجھے رخصتی کے وقت رونا نہیں آیا۔ میرے امی ابو رو رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ چچا چاچی مجھ سے امی ابو جیسا ہی پیار کرتے ہیں، پھر بھلا مجھے رونے دھونے کی کیا ضرورت ہے؟ جب امی ابو کی یاد آئے گی تو ان سے ملنے چلی آؤں گی۔ ویسے بھی 4-5 گھنٹے کا ہی تو سفر ہے۔ شادی کے کچھ دن تو بہت سکون سے گزرے، نئی خوشیوں میں وقت کے گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ اس دوران ایک دو مرتبہ امی ابو بھی ملنے آئے تھے اور 2-3 دن رہ کر چلے گئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے اپنی اور اسرار کی ذمہ داریوں کا احساس ہونے لگا۔ وہ ملازمت کی تلاش میں مصروف ہو گئے تھے۔ 1 ماہ کے بعد ان کو نوکری مل گئی۔ اب وہ صبح کے گئے، شام کو گھر لوٹتے تھے، تھکے ہارے آ کر سو جاتے۔ صبح جلد آفس جانا ہوتا۔ میں سارا دن گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ گھر میں کوئی نند دیور تو تھا نہیں، ساس گھر کے کاموں میں الجھ جاتی اور سسر صاحب اخبار لے کر بیٹھ جاتے تھے اور میں پورا دن گھر میں بور ہوتی رہتی تھی۔ اب بچے تو تھے نہیں کہ ان کے ساتھ ہنس بول کر دل بہلا لیتی۔ ایک دیور جو بیرون ملک پڑھنے گیا ہوا تھا اور نند کی شادی ہو گئی تھی، وہ اپنے ہی گھر میں رہتی تھی، اس لیے گھر میں صرف ساس سسر ہوتے تھے۔ میرا میکہ بھرپور تھا۔ ہم 6 بہن بھائی تھے، مجھ سمیت 4 بہنیں اور 2 بھائی۔ گھر میں ہر وقت ہلا گلا اور ہنگامہ رہتا تھا۔ میں رونق اور شور شرابے کی عادی تھی۔ خاموشی اور تنہائی سے مجھے سخت نفرت تھی اور اب خود مجھے وہی برداشت کرنا پڑ رہی تھی۔ اکثر اسرار سے شکوہ بھی کرتی تھی کہ آپ کے گھر میں اتنا سناٹا ہوتا ہے کہ الو بھی نہیں بولتے۔ مجھے بڑی وحشت ہوتی ہے، سارا دن آپ کے انتظار میں گزر جاتا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ملازمت لازمی ہے، ملازمت نہ کروں تو تمہیں خوشیاں کیسے دے پاؤں گا؟ اب میں اس سے زیادہ کر بھی کیا سکتی تھی؟ شادی کو 6 ماہ گزر گئے تو میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ جی چاہتا تھا کہ اڑ کر میکے چلی جاؤں اور بہن بھائیوں کے ساتھ ہلا گلا کروں۔ کئی بار میں نے اسرار سے بھی ذکر کیا کہ میرا گھر جانے کو دل کرتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تم اکیلی کیسے جاؤ گی؟ کچھ دن بعد مجھے چھٹی ملے گی، پھر میں تمہیں خود لے جاؤں گا۔ اب ان کچھ دنوں کے انتظار میں بھی کئی اور دن گزر گئے۔ ان کو چھٹی نہ ملی اور میں میکے کی یاد میں سسکتی رہی۔ امی کو فون کیا، انہوں نے کہا صبر کرو، شروع میں اپنے گھر رہنا ہی اچھا ہوتا ہے، جلدی جلدی میکے آنا لڑکی کو سسرال والوں کی نظر میں گرا دیتا ہے۔ خدا خدا کر کے سال بعد کہیں جا کر اسرار کو فرصت ملی۔ انہوں نے 1 ہفتے کی چھٹی لی اور مجھے میکے جانے کی نوید سنائی۔ میری خوشی سے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ تیاری کیسے کروں۔ چچی نے ہمت بندھائی، میرا بیگ بھی تیار کیا اور گھر کے کاموں میں بھی مدد کی۔ خیر ہم صبح سفر کے لیے گھر سے نکل گئے تھے اور دن ڈھلے پہنچ بھی گئے۔ سال بعد گھر کو دیکھا تو گزری یادیں تن من سے لپٹ گئیں۔ خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہی در و دیوار، وہی آنگن میں لگے پودے اور نیم کا درخت جس پر صبح سویرے اور سر شام چڑیاں چہچہاتی تھیں تو روح کا احساس جاگ جاتا تھا۔ آج بھی بہن بھائیوں کی چہکاروں سے گھر جاگ رہا تھا۔ امی سے تو جاتے ہی لپٹ گئی،
حالانکہ مجھے گھر میں کوئی تکلیف نہیں تھی، مگر امی ابو سے مل کر مجھے رونا آ گیا تھا۔ ہفتہ اتنی جلدی گزر گیا کہ پتہ ہی نہیں چلا، اور پھر واپس جانے کا دن بھی آ گیا۔ لگتا تھا جیسے ابھی آئی ہوں، سانس بھی نہیں لے پائی کہ پھر سے رخت سفر باندھنا پڑ گیا۔ امی کہنے لگیں کہ اگر آج اسرار کی چھٹی نہیں ہے تم تو رہ جاؤ، اسے جانے دو، کچھ دن اور رہو، ہم خود تمہیں واپس چھوڑ آئیں گے، تمہارا سسرال کون سا دور ہے۔ لیکن اسرار کی مرضی نہیں تھی، وہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے جانا چاہتے تھے۔ آخر میں ان کا موڈ خراب ہونے کی ڈر سے ان کے ساتھ واپس آ گئی۔ گھر سے جاتے وقت مجھے رونا آنے لگا تھا۔ رخصتی کے وقت میں نہیں روئی تھی، مگر اب جب سال بعد گھر آئی اور واپس جا رہی تھی تو میرے آنسو تھم نہیں رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا میری رخصتی تو آج ہو رہی ہے۔ شروع میں مجھے امی ابو کی یاد ستاتی تھی، رفتہ رفتہ اس کیفیت میں کمی آنے لگی۔ پھر اللہ نے گود ہری کر دی اور میں بچوں کی پرورش میں مصروف ہو گئی۔ اللہ نے پہلا بیٹا دیا، سسرال میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ امی بھی آئی ہوئی تھیں، کچھ دن رہ کر اور مجھے نوزائیدہ کی پرورش کے کچھ گر سکھا کر چلی گئیں۔ میں ننھے صدیق کی پرورش میں مصروف تھی، ہر وقت اسے گود میں لیے رکھتی، میں کب بھولتا جاتا تھا۔ مگر پھر بھی عورت کے دل سے کبھی میکے کی یاد پوری طرح محو نہیں ہوتی۔ وقت گزرتا گیا، میں 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ کبھی کبھی گھر جانا ہوتا تھا اور کبھی امی جا کر ملاتی تھیں۔ بہنیں اکثر شکوہ کرتی تھیں کہ ہاں تم تو بڑی کھٹور نکلی، شادی کے بعد تو بس تم سسرال کی ہو کر ہی رہ گئی ہو۔ اگر میں بچوں کی وجہ سے نہیں آ پاتی تو تم لوگ ہی آ جاؤ، تم لوگوں کو کیا مجبوری ہے جو نہیں آتے۔ میں اپنی بہن بھائیوں سے کہتی تھی کیسے آئیں، کالج اسکول کی بھی تو مجبوری ہے، جب سب کی چھٹیاں ایک ساتھ ہوں گی تو آ جائیں گے۔ کبھی کہتی ابو لائیں گے تو تب آئیں گے۔ ایک روز میں سوچ رہی تھی کاش وہاں سے کسی کی شادی کا بلاوا ہی آ جائے، دعا کی قبولیت کا وقت تھا شاید۔ اسی دن امی کا فون آ گیا کہ ناصر کی شادی ہے اور تم لوگوں نے ضرور شریک ہونا ہے۔ اسرار آئے تو میں نے ان سے کہا، خوشی سے نہال تھی کہ آخر اللہ نے گھر جانے کا موقع تو دیا۔ مجھے توقع تھی کہ اسرار کہیں گے چلو تیاری باندھو، لیکن یہ تو آرزو ہی رہی۔ اس روز ننھے میاں کو بخار چڑھ گیا، انہوں نے جانا متروک کر دیا اور اپنی امی سے کہا، امی جان آپ ناصر کی منگنی میں چلی جائیے، ہم شادی میں چلے جائیں گے، ہمارے بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ سفر میں اس کی طبیعت مزید خراب ہو جائے۔ یہ سن کر میری خوشی کی کلیوں پر اوس پڑ گئی، ساری خوشی ہوا ہو گئی۔ میں نے اسرار سے کہا بھی کہ اس کی طبیعت اتنی زیادہ خراب نہیں ہے، ہم 5-6 گھنٹے کا سفر تو آسانی سے کر ہی لیں گے۔ کہنے لگے کہ میں ڈرائیو نہیں کر سکتا اور ٹرین میں تو مشکل ہوگی، امی ابو کو جانے دو، ہم شادی میں شریک ہو جائیں گے۔ میں چپ ہو گئی، ان سے بحث کرنا ہی فضول تھا، جانتی تھی کہ ان کا سفر کرنے کا موڈ نہیں ہے، زیادہ اصرار کروں گی تو اکھڑ جائیں گے۔ صبر کے گھونٹ پی کر خاموش ہو گئی۔ چچا چاچی ہمارے گھر چلے گئے اور میں حسرت سے ان کو دیکھتی رہ گئی۔ 3 دن بعد وہ لوٹ آئے۔ امی کو میرے ناشریک ہونے کا دکھ تھا، آخر سگے بھائی کی منگنی تھی۔ انہوں نے مجھے فون کیا، میری آواز بھجی ہوئی تھی۔ انہوں نے ہمت بندھائی، پریشان نہیں ہو، بے شک تمہارے نہ آنے سے کمی محسوس ہوئی ہے، لیکن بچے کی صحت کا معاملہ ہے۔ امی کہنے لگیں کہ تم شادی میں آ جانا، وقت تیزی سے گزرتا ہے۔ 1 ماہ بھی گزر گیا اور پھر ناصر کی شادی کا کارڈ آ گیا۔ میں نے جلدی تیاری باندھی۔ جانے سے پہلے 2-3 بار میاں نے اشارتاً کہا کہ وہاں تو سخت گرمی ہے، کہیں بچے بیمار نہ پڑ جائیں، اچھی طرح سوچ لو۔ مگر میں تو تپی ہوئی تھی، تنک کر بولی سوچ لیا ہے، سگے بھائی کی شادی ہے اور میں نہ جاؤں، آپ بھی کمال کرتے ہیں، اگر آپ کی بہن یا بھائی کی شادی ہوتی تو کیا آپ شریک نہیں ہوتے؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے تو زیادہ چھٹی نہیں ملی، تم تیاری باندھو، ہم ریلوے اسٹیشن آ گئے۔ انہوں نے مجھے عورتوں والے ڈبے میں سیٹ دلائی اور کہا کہ میں تمہارے ابو کو فون کر دیتا ہوں، وہ تمہیں اسٹیشن پر آ کر اتار لیں گے، میں کل پرسوں تک آ جاؤں گا، مجھے زیادہ چھٹی نہیں ہے، تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن تمہیں تو بھائی کی شادی میں آنے کا بھوت سوار تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں وہاں رہ لوں گی، آپ کو جب چھٹی ملی اور جب دل ہوا آ جائیے گا۔ میں خوشی ڈبے میں بیٹھ گئی، کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوا، بس جانے کی خوشی میں ڈوبی ہوئی تھی، جبکہ اسرار مجھے کافی پریشان لگ رہے تھے۔ ان دنوں چچا چاچی دونوں فلو کا شکار تھے، وہ نہیں جا سکتے تھے۔ بہرحال
گارڈ نے سیٹی بجائی، ٹرین چلنے لگی۔ اسرار ٹرین کے کافی دور جانے تک بچوں کو ہاتھ ہلاتے رہے۔ ڈبے میں سوار ہو کر میں نے ابو کو فون کر دیا، ڈبہ اور ٹرین بھی بتا دیا۔ میرا بیٹا 3 سال کا تھا اور بیٹی سال بھر کی تھی۔ جگہ کی تنگی کی وجہ سے ساتھ بیٹھی عورت نے میرے بیٹے کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ بیٹا اس عورت کی گود میں سو گیا، جبکہ بیٹی کو میں نے اپنی گود میں سلا لیا۔ 2 گھنٹے بعد ٹرین رکی تو میری بیٹی رونے لگی، اس کا نیپکن گیلا ہو گیا تھا۔ میں نے مسافر عورت سے کہا، ذرا تم میرے بیٹے کو تھامو، میں واش روم جا کر بچی کا نیپکن بدل لیتی ہوں۔ میں ذرا دیر بعد جب نیپی تبدیل کر کے واپس آئی تو وہ مسافر عورت جس کو میں نے اپنا بیٹا تھمایا تھا اپنی سیٹ پر نہیں تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، جلدی میں تھوڑا سا آگے بڑھی اور سارا ڈبہ دیکھ لیا، مگر عورت کا تو نام و نشان نہیں تھا۔ اب میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ارد گرد کی مسافر عورتوں سے پوچھا، لیکن کسی نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ سبھی نے لا علمی کا اظہار کیا۔ افسوس کہ میں نے ایک عورت کا نام اور پتہ بھی نہیں پوچھا، یہ بھی نہیں پوچھا تھا کہ تم کہاں سے آ رہی ہو اور کہاں جا رہی ہو۔ جب میں رونے لگی تو مجھے روتا دیکھ کر کھڑکی کے پاس بیٹھی عورت میرے پاس آئی اور رونے کی وجہ پوچھی۔ میں نے کہا اپنے ساتھ بیٹھی عورت کو تو میں نے اپنا بیٹا دیا تھا، وہ اسے گود میں لے کر بیٹھی تھی، بچہ سو گیا تھا، میں واش روم تک گئی تھی، واپس آئی تو عورت میرا بچہ لے کر غائب ہو گئی۔ وہ بولی کہ ایک عورت ابھی پچھلے اسٹیشن پر اتری ہے، اس کی گود میں 3 سال کا بچہ تھا، کیا اس نے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا؟ ہاں وہی عورت تھی، مگر اب کیا کروں؟ زنجیر کھینچ لو، ٹرین رک جائے گی، پولیس آئے گی تو اس کو بتانا کہ عورت تمہارا بچہ لے کر اتر گئی ہے۔ میں نے ٹرین کی زنجیر کھینچی، بہت زور لگایا، مگر وہ شاید زنگ آلود ہو چکی تھی، مجھ سے کھینچی نہ گئی۔ تب ادھر سے ایک کولڈ ڈرنک والے کا گزر ہوا، اس نے مجھے پریشان زنجیر کھینچتے دیکھا تو پورا زور لگا کر زنجیر کھینچ دی۔ ٹرین آہستہ آہستہ ہوتے رک گئی۔ ٹرین کا متعلقہ عملہ آیا، میں رو رہی تھی۔ عورتوں نے بتایا پچھلے اسٹیشن پر کوئی عورت ان کا بیٹا اٹھا کر اتر گئی ہے۔ ڈبے میں شور سمجھ گیا۔ پولیس آفیسر نے مجھے نیچے اتار لیا، پھر انہوں نے میرے شوہر کو فون کر دیا اور اپنے طور پر جو ہو سکتا تھا کیا، مگر وہ عورت نہیں ملی۔ اللہ جانے وہ میرے لخت جگر کو کہاں لے کر چلی گئی تھی۔ یہ ایک ایسا زخم تھا جس نے مجھے جیتے جی مار دیا۔ آج اس واقعے کو 20 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، مگر یہ زخم جیسے پہلے دن کی طرح آج بھی ہرا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں یہ ہرا ہی رہے گا۔ مت پوچھئے کہ اسرار کا حال کیا ہوا۔ آج زمانے کی ساری خوشیاں، ساری سہولتیں ہمارے پاس ہیں، لیکن ننھے صدیق کی جگہ کوئی شے نہیں لے سکی۔ وہ آج بھی میرے دل میں بستا ہے، اور اس کی یادیں مجھے کسی پل قرار نہیں لینے دیتی۔ میری باہیں، میری گود اس کے لیے ترستی ہیں۔ آج میرے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سوچتی ہوں کاش میں ان کے بغیر نہ جاتی تو آج یہ موقع نہ دیکھنا پڑتا، لیکن نہیں۔ ہم عورتیں تو خود کو ہمیشہ مظلوم سمجھتی رہتی ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ دن بھر باہر کام کرنے والا ہمارا شوہر ظالم ہے اور ہم گھر میں بیٹھے بور ہو رہے ہیں تو ہم مظلوم ہیں، بجائے اپنے شوہر کا شکر ادا کرنے کے کہ وہ پورا دن آپ کے لیے محنت کرتا ہے۔ آپ اگر اس کو یہ شکوہ کریں گی کہ تم مجھے ٹائم نہیں دیتے تو آپ سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ سب عورتوں کو عقل اور صبر دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔